السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ کمرے کے ایک کونے میں دو ننھی معصوم کلیاں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور پورا کمرہ دونوں کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ کمرے کے باہر ایک عورت شدید غصے کی حالت میں کہہ رہی تھی، اب کمرے سے باہر نکل کے دکھاؤ، ذرا پہلے سے بھی زیادہ ماروں گی۔ اپنی ماں تو مر گئی اور تم دونوں کو چھوڑ گئی میری زندگی عذاب بنانے کے لیے۔ چپ کر جاؤ دونوں، ورنہ اس چھری سے دونوں کی زبانیں کاٹ دوں گی۔ ڈر کے مارے بڑی بچی جو دوسری بچی سے تقریباً 2 سال چھوٹی تھی، اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا اور اسے چپ کروانے لگی۔ چارسدہ کے اس چھوٹے سے گھر میں رہنے والی 7 سالہ سہرش اور 9 سالہ مہوش سکی ماں کو اس دنیا سے گئے 8 ماہ ہو چکے تھے، اور ماں کی وفات کے بعد ان دونوں نے کوئی ایک دن بھی آرام سکون سے نہیں گزارا۔ سہرش اور مہوش کا والد امجد ایک مزدور تھا جو سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا۔ بیوی کے مرنے کے بعد وہ کام پر چلا جاتا اور بیٹیاں سارا دن اپنی ماں کو یاد کرتی رہتی۔ ان کے گھر کے ساتھ والے گھر میں امجد کی چچی رہتی تھی۔ دونوں بچیوں کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے امجد کو دوسری شادی کا مشورہ دیا، جسے اس نے فوراً مان بھی لیا۔ دوسری شادی کے لیے چچی نے نسرین کو پسند کیا، جس کے والد حیات نہیں تھے، اپنے ایک بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر سادگی سے نکاح ہوا۔ سہرش اور مہوش بہت خوش تھی کہ ان کی نئی امی آ گئی ہیں، اب وہ سارا دن گھر میں اکیلے نہیں رہیں گی، اب انہیں کھانا بھی وقت پر ملے گا، بھوکا بھی نہیں رہنے پڑے گا۔ لیکن ان دونوں معصوم بچیوں کو یہ خوشی چند ہی دن رہی۔ کچھ دن بعد نسرین نے دونوں بچیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ سارا دن دونوں بیٹیاں اس کے ڈر سے گھر سے باہر رہتی۔ آج بھی دونوں گھر سے باہر تھی جب 7 سالہ سہرش نے مہوش سے کہا، آپی ہماری اپنی امی کب واپس آئیں گی؟ مجھے یہ نئی امی اچھی نہیں لگتی، جب وہ بالوں سے پکڑ کر مارتی ہیں تو بہت درد ہوتا ہے۔ جس پر 9 سالہ مہوش نے کہا، سہرش ہماری امی اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری امی کو واپس بھیج دیں۔ وہ دونوں معصوم بچیاں کبھی اس طرح اللہ سے دعائیں مانگتی تو کبھی اپنی نئی امی کی شکایت کرتی کہ ہماری امی کو واپس بھیج دیں، نئی امی بہت مارتی ہیں۔ اس طرح دن گزرتے گئے، لیکن نسرین کے دل میں ان دونوں بچیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا نہ ہوا۔ اتوار کا دن تھا۔ سہرش اور مہوش صبح جلدی اٹھ گئیں، جبکہ نسرین تو ویسے بھی دیر سے اٹھتی تھی۔ سہرش کو بھوک لگی تھی۔ دونوں بہنوں نے سوچا کہ اگر ماں کو جگایا تو پھر مار پڑے گی۔ باپ صبح سویرے ہی کام پر جا چکا تھا، ناشتہ امجد باہر ہی کرتا تھا، اس سے مہوش اور سہرش خود ہی اب کچن میں ناشتہ بنانے آ گئی۔ دونوں بچیاں ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں سہرش کے ہاتھ سے جگ گر کر ٹوٹ گیا، جو نسرین 2 دن پہلے بازار سے لے کر آئی تھی۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز جب نسرین کے کانوں میں پڑی تو وہ بھی کچن میں پہنچ گئی، جہاں وہ دونوں بہنیں ڈری سہمی کھڑی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میرا نیا جگ توڑ دیا، یہ تمہاری ماں کے جہیز کا نہیں تھا، میں خود لے کر آئی تھی۔ یہ کہتی ہی نسرین نے سہرش کے چہرے پر تھپڑ برسانا شروع کر دیے۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں امی، مجھ سے غلطی سے ٹوٹ گیا، چھوڑ دے امی، سہرش کو مت ماریں، وہ چھوٹی ہے ابھی۔ کچن بڑی بہن کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اس وقت نسرین یہ سوچ کر سہرش کو مار رہی تھی کہ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، مگر وہ بھول گئی تھی ایک ذات ایسے بھی موجود ہے جو ہر وقت دیکھتی ہے، جس کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ نسرین بھی بچنے والی نہیں تھی۔ آج میں ابو کو بتاؤں گی کہ آپ ہمیں مارتی ہیں، کھانا بھی نہیں دیتی، ہماری اپنی امی ایسی نہیں تھی، بتاؤں گی میں آج ابو کو۔ یہ مہوش تھی جو روتے ہوئے بول رہی تھی کہ شاید یہ ظالم عورت بس کر جائے، لیکن اس بات سے اسے مزید غصہ آ گیا۔ بتاؤ گی اپنے باپ کو؟ کیا بتاؤ گی؟ دوبارہ بولو۔ تم دونوں بہنوں کا میں علاج کرتی ہوں، رکو۔ دونوں کو پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ چچی کی دونوں پوتیاں جو کہ مہوش اور سہرش کی سہیلیاں تھی اور روز چاروں ساتھ کھیلتی تھی، وہ آج بھی ان دونوں کو بلانے آئی تھی، مگر چیخوں کی آوازیں سن کر وہ دونوں چچی کو بلانے کے لیے واپس بھاگ گئی۔ جب چچی آئی تو دیکھا کہ نسرین دونوں بچیوں کی گردن پر چھری رکھ کر بول رہی تھی، چپ کر جاؤ دونوں، اب آواز آئی تو دونوں کی زبانیں کاٹ دوں گی اس چھری سے۔ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ بن ماں کی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے اندر کا منظر دیکھ کر الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ دونوں بچیاں موجود تھی، ڈری سہمی سی، سر کے بال بے دردی سے کٹے ہوئے تھے، نیچے زمین پر دونوں بچیوں کے بال بکھرے ہوئے تھے جو کچھ دیر پہلے نسرین نے بے دردی سے کاٹ دیے تھے۔ وہ منظر دیکھ کر چچی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دونوں بچیوں کا سر بھی چھری لگنے سے زخمی ہو چکا تھا اور وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس وقت چچی کو اس سب کا ذمہ دار اپنا آپ لگا، کیونکہ وہی نسرین کو بیاہ کر اس گھر میں لائی تھی۔ شرم نہیں آتی کیا تمہارے دل میں؟ خدا کا خوف بالکل بھی نہیں؟ تم خود بھی ایک عورت ہو،
تم یہ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ان سب بن ماں کی بچیوں پر اتنا ظلم! تمہاری شادی میں نے امجد سے کروائی یہ سوچ کر کہ تم ان بچیوں کو ماں کا پیار دو گی، لیکن تم نے ان کی یہ حالت کر دی۔ کیا تم یہ بھول چکی ہو کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا؟ تم سے اس سب کا بدلہ اللہ ہی لے گا۔ آج امجد کو آنے دو، میں کرتی ہوں کوئی فیصلہ۔ اب میری بچیاں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ چچی غصے سے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کہہ دینا امجد سے جو کہنا ہوا۔ اب ایسی بھی کیا قیامت آ گئی جو ان کو ہلکا سا مار لیا اور ڈانٹ دیا۔ اگر یہ مجھے تنگ کریں گی اور میں انہیں کچھ کہوں بھی تو کون سی قیامت آ گئی؟ یہ تمہیں ہلکا سا لگ رہا ہے؟ ان بچیوں کے بال کاٹ دیے، سر زخمی کر دیا، اور تم کہہ رہی ہو کہ ہلکا سا ڈانٹ دیا۔ اللہ ہی اس کا حساب لے گا تم سے۔ سیرش میوش ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیٹا چلو۔ چچی دونوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر آ گئی۔ شام کو امجد کے گھر آتے ہی نسرین نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں آپ کی بیٹیوں پر؟ ذرا سا ڈانٹنے پر آپ کی چچی نے مجھے میرے گھر میں بے عزت کیا اور دونوں کو لے گئی۔ یہاں نسرین زور و شور سے ڈرامہ کرنے میں مصروف تھی۔ تم رونا بند کرو، میں بھی ان دونوں کو واپس لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے امجد چچی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ سیرش کے 2 چچا لطیف اور عرفان آئے ہوئے تھے، جو دونوں بچیوں کی حالت دیکھ کر کافی غمگین ہو گئے۔ چچی نے سیرش اور میوش کے زخم صاف کیے اور اپنی پوتیوں کے صاف کپڑے دونوں بہنوں کو پہنا کر ان کے سر کو سکاف سے ڈھانپ دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے سے امجد اندر داخل ہوا۔ چچی سے سلام دعا کے بعد انہوں نے سیرش اور میوش کو ساتھ چلنے کا کہا، جس پر چچی نے ان کو صبح کا سارا واقعہ سنایا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد امجد غصے سے پاگل ہو گیا اور فوراً اٹھ کے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ چچی اور اس کے دونوں بیٹے اور بیٹیاں بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ اندر داخل ہوتے ہی امجد غصے سے نسرین کی طرف بڑھا۔ تم جھوٹی اور مکار عورت ہو، میری بیٹیوں کی حالت کر کے تم خود کو مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہو، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ امجد نسرین پر ہاتھ اٹھاتا، چچی اور اس کے بیٹوں نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ بہرحال نسرین کو کسی قسم کا پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ایک ہی بات کر رہی تھی امجد سے کہ میں تمہاری بیٹیوں کی نوکر نہیں، مجھے الگ گھر لے کر دو یا مجھے طلاق دو۔ لڑائی بہت بڑھ گئی۔ چچی اور اس کے بیٹے امجد کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ امجد دوسرا گھر نہیں لے سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، وہ تو محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے امجد کو منایا کہ سہرش اور میوش کو ہم لے جاتے ہیں، یہ دونوں اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن امجد مان گیا۔ اس طرح سہرش ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا ہی چلا گیا، پتہ ہی نہ چلا، اور نسرین کی شادی کو 8 سال گزر گئے۔ سہرش اب 15 اور میوش 17 سال کی ہو گئی، مگر نسرین کو اللہ نے اولاد کی خوشی نہیں دی۔ جو دوسروں کی اولاد پر ظلم کرتے ہیں، ان کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے، وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی ڈاکٹر کا کوئی بتاتا تو نسرین وہاں پہنچ جاتی۔ نسرین چھپ چھپ کر اولاد کے لیے بہت روتی۔ اب تو لوگ بھی اسے تانے دیتے، یہ ایک بانج عورت ہے۔ 8 سال کے ایک لمبے عرصے کے بعد نسرین کو ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ میں اپنے بچے کو دنیا کی ہر آسائش دوں گی، بڑے سے بڑے سکول میں پڑھے گا میرا بچہ۔ ان دنوں اس نے کام کے لیے ملازمہ بھی رکھ لی۔ امجد بھی بہت خوش تھا۔ آخر وہ دن بھی پہنچ گیا جس کا نسرین کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اسپتال میں بیڈ پر پڑی وہ منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ کب اس کے بچے کو اس کی گود میں دیا جائے گا۔ اتنے میں دروازے سے امجد اندر داخل ہوا، جس کی گود میں محرون کمبل میں لپٹا بچہ تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ڈاکٹر بھی آ رہے تھے۔ نسرین نے امجد کو دیکھتے ہی کہا، شکر ہے تم آ گئے، کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے میرا بچہ دکھاؤ۔ تو امجد نے اس چھوٹے سے بچے کو نسرین کی گود میں دیا۔ نسرین نے جیسے ہی بچے کے چہرے اور سر سے کمبل ہٹایا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ بچہ باقی تو ٹھیک تھا، مگر اس کے سر پر بال نہیں تھے اور سر پر زخم ہی زخم تھے۔ ڈاکٹر نے پاس آ کر بتایا، آپ کا بچہ ویسے تو ٹھیک ہے، مگر زندگی بھر اس کے سر پر بال نہیں آئیں گے اور زخم ایسے ہی رہیں گے۔ امجد نے جلدی سے بچے کو واپس لیا اور کانپتی ہوئی نسرین کو سنبھالنے لگا، جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ آج 2 ہفتے گزر چکے۔ نسرین امجد پر وہ قیامت گزرے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب پیاس کی شدت سے نسرین کی آنکھ کھلی۔ کچن میں پانی پیتی ہوئی اچانک اسے وہ سب یاد آیا جو 8 سال پہلے سیرش اور میوش کی شاد کر چکی تھی، اور اپنا ننھا سا بیٹا بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ رات کے اس پہر کچن میں کھڑی نسرین کے کانوں میں مسلسل ان بچیوں کی آوازیں آ رہی تھی، امی مت ماریں سیرش کو، خدا کے لیے امی چھوڑیں، میرے بال نہ کاٹیں، ایسا مت کریں امی، صرف ایک دفعہ معاف کر دیں، پھر کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ شاید اپنی اولاد کو ایسی حالت میں دیکھنا ہی تھا جو آج نسرین ان معصوم بچیوں کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ چیخ چیخ کر روتے ہوئے وہ کچن میں ہی زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافیہ مانگنے لگی۔ رونے کی آواز سن کر امجد بھی بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ کیا ہوا نسرین، کیوں رو رہی ہو؟
بتاؤ مجھے کیا ہوا تمہیں؟ امجد نے حواس باختہ ہو کے پوچھا۔ امجد، مجھے سحرش اور مہوش کے پاس لے چلو، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آج اپنی اس حالت کی ذمہ دار میں خود ہوں، میں ان پر ظلم نہ کرتی اور نہ آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ مجھے لے چلو۔ ان کے پاس زور و قطار روتے ہوئے امجد نے نسرین سے کہا، ابھی بہت رات ہو چکی ہے، میں کل تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، اور اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی امجد اور نسرین عرفان اور لطیف کے گھر روانہ ہوئے۔ سحرش اور مہوش چاچی کے ساتھ کچن میں ان کا ہاتھ بٹانے میں مصروف تھی جب باہر سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ لگتا ہے کوئی آیا ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں، عرفان کی بیوی نے کہا، اور وہ تینوں باہر آ گئیں۔ باہر کا منظر دیکھ کر سحرش اور مہوش کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ جہاں لطیف کی بیوی نسرین سے سلام دعا کرنے میں مصروف تھی، سحرش اور مہوش نے بھی آگے بڑھ کر سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن نسرین نے ان کا ہاتھ تھامنے کے بجائے دونوں کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تم دونوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس کی سزا بھی مجھے مل چکی، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ جب تک تم دونوں مجھے معاف نہیں کرو گی تب تک اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ سحرش اور مہوش نے نسرین کی طرف دیکھا جو بے حد کمزور نظر آ رہی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے موجود تھے، وہ بہت بیمار نظر آ رہی تھی۔ دونوں بہنوں نے ان کی یہ حالت دیکھ کر انہیں معاف تو کر دیا مگر ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ واپس دونوں اس گھر نہیں جانا چاہتی تھی، وہ یہاں بے حد خوش بھی تھی۔ 2 دن وہاں گزارنے کے بعد نسرین اور امجد واپس آ گئے۔ نسرین ہر وقت اپنے بچے کا سر رومال سے چھپائے رکھتی، وہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر کچھ دن بعد ہی وہ بچہ فوت ہو گیا۔ نسرین پھر سے بے اولاد ہو گئی۔ بچے کا اسے اتنا صدمہ لگا کہ وہ بیمار ہو گئی۔ اب اس کا ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج بھی چل رہا ہے، اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اب نسرین زندگی بھر ماں نہیں بن سکے گی۔ لاکھ کوشش کرنے پر بھی وہ سحرش اور مہوش کو اس گھر میں نہ لا سکی۔ اولاد کی تڑپ نے اسے پاگل بنا دیا۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر سحرش اور مہوش سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج سے وہ اپنی ماں نسرین کے پاس رہیں گے۔ اور ان کے گھر آتے ہی نسرین کھل اٹھی، اس کی آدھی بیماری ویسے ہی ختم ہو گئی، اور کچھ عرصے میں وہ بالکل صحت یاب ہو گئی۔ اب نسرین سحرش اور مہوش کو سکی ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔